ہم سب جانتے ہیں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں اللہ کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تو کہتا ہے جب تم اداس ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، اس لیے ہم اللہ کے لیے صبر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم بھی تو انسان ہیں کہ ایک وقت آتا ہے ہم صبر کرتے کرتے بہت تھک جاتے ہیں اور اللہ سے سوال کرنے لگتے ہیں، یا اللہ صبر کرتے کرتے یہ دل تھک گیا ہے، میں نے دعاؤں، نمازوں اور تہجدوں میں مانگا ہے، وہ دعائیں کہیں سے بھی قبول نہیں ہوتی نظر آ رہی۔ تب اللہ فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندے، میں جانتا ہوں تم نے بہت صبر کیا، بہت انتظار کیا ہے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا، بہت رویا ہے تم نے نمازوں میں، سجدوں میں۔ میرا وعدہ ہے میرے بندے، میں تمہارے ہر صبر کا صلہ دگنا کر کے نوازوں گا۔ تم نے جتنا صبر کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے اس صبر کا اجر دوں گا، بس مجھ پر یقین رکھو۔ تمہارے ایک صبر کا اجر تمہیں دگنا کر کے نہ نوازوں تو کہنا، مجھ سے بہتر تمہیں کون جانتا ہے، تم کتنی تکلیف میں ہو، تم کتنا صبر کر رہے ہو، تم کتنی دعائیں کر رہے ہو، میں سب سن رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ بس بہت جلد تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم وہ ساری تکلیف بھول جاؤ گے، بہت جلد تم شکر کے سجدے ادا کرو گے، تمہارے غم کے آنسوؤں کو میں خوشی کے آنسوؤں میں بدل دوں گا۔ ہاں میں جانتی ہوں صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس میں ہمیں ایک وقت پر بہت سی چیزوں کو دیکھنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل جو مجھے لگتا ہے اپنے ضبط پہ قابو پانا۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو موت کی خواہش کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، کبھی بہت تھک جاتے ہیں، اتنا کہ دل کرتا ہے کہ اب بس روح پرواز کر جائے۔ تم جانتے ہو اللہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ تم نیت کر لو کہ تمہیں صبر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اور پھر یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ جو اس کی رضا اور خوشی کا خیال کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کی رضا اور خوشی کا خیال کرتے ہیں۔ تم دیکھنا جتنا مشکل صبر ہے اس سے کئی زیادہ خوبصورت اس کا صلہ ہوگا۔ سنو پیاری، ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت دکھائی جائے گی، ایک دن آئے گا جب کن فیکن کے معجزوں کو تمہارے سامنے رونما کیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب تمہاری چاہتوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ دن بس تبھی تمہاری زندگی میں آئے گا جب تم صبر کی آخری حدوں کو چھو لو گی، جب تم آخری وقت تک اپنے رب کو راضی کرتی رہو گی، اور رب کو راضی تم نے صبر، یقین اور انتظار سے ہی کرنا ہے۔ اس ذات کو علم ہے کہ تم کتنی مشکل سے سنبھالے ہوئے ہو خود کو، بس اسے راضی کر لو، وہ تو اپنے بندوں کو مایوس کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے ایک دن واپس لوٹ ہی آنا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہتا ہے۔ تم آج جہاں ہو وہاں اتفاقاً نہیں ہو، بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا، سو تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، باقی تو ساری اس کی منصوبہ بندی ہے۔ اب اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے، اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے ہی والا ہے۔ اللہ سجدے پورے کرنے والوں کی کہانیاں ادھوری نہیں چھوڑتا، جس نے ہوا اور آدم کو ملایا تھا، تمہارا بھی تو رب وہی ہے، پھر وہ تمہاری کہانی کیسے ادھوری رہنے دے گا؟ اللہ تمہارے دل اور زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری چاہت پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تم نے مانگ لیا اپنے رب سے، اب انتظار کرو اپنے رب کے کن کا۔ یقین مانو تمہارے حق میں تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور پھر دیکھو کیسے معجزے ہوتے ہیں اور تمہیں تمہاری چاہتوں سے کیسے نوازا جاتا ہے۔ مجھے ایک چیز
اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکنے دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے، اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنی اس سوچ سے میں لڑتی ہوں، اس کے لیے کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا آیا ہے، وہ پہنچاتا رہا ہے، وہ پہنچاتا رہے گا۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بھی سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال اکثر میں خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ اسے وہ تکلیف برداشت کرتے کرتے صبر آ جائے، کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے تب انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان خاموش ہو جاتا ہے تب معاملہ دو انسانوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو دوسروں کا دل دکھا کر چین کی نیند سوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے بچ کر تو نکل جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے ایسے لوگ خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ تب خدا سے چھپ کر کہاں بھاگیں گے؟ یقین جانو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، اور تب تم کہو گے کہ اس وقت کی تکلیف میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پر اٹھنے والے سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شیرک تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر لیا۔ صبر مت ہارو۔ اگر اللہ تمہارے لیے آگے اور پیچھے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ دائیں بائیں سے دروازہ لازمی کھول دیتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں اور بائیں سے بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ عرش سے قبولیت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔
تو پھر مایوس نہ ہو، کیونکہ تمہارا اللہ تو سمندر کو بھی 2 حصوں میں چیر کر راستہ بنانے پر قادر ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ بھلا وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں نکالے گا؟ صبر کرو، اللہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ آپ کب اور کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کرو، وقت بدل جائے گا، بس خاموش رہو، صبر کرو، شکر کرو، کیونکہ پریشانی خاموش ہونے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یقین کرو، صبر کے بعد شکر کا وقت ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، کن فرما دیتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں۔